نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں اس محبوب ترین ہستی کے نام جنہوں نے تمام تکالیف برداشت کی مگر دین کو ہم تک کامل ترین شکل میں پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 284۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا۔ پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے یقیناً۔ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس میں 3 آیات ہیں اور اس میں 2 وہ آیات شامل ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات مجھے عرش تلے کے خزانے سے دی گئی ہیں۔ پہلے ہم پہلی آیت قدر کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں عقیدہ توحید کا ایک بار پھر اعادہ کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کا آغاز بھی دین کی جامع تعلیم سے ہوا تھا اور سورت کا اختتام بھی اسی جامعیت کے ساتھ بنیادی عقائد کے ثبوت اور تاکید کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ یہ آیت نمبر 284 میں اس آیت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ پہلی صفت ملک، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے یا اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ تو پہلی صفت اس میں اللہ کی ملکیت، یعنی تمام سب کچھ کائنات میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، صرف اس کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ دوسری صفت اس میں بیان کی گئی علم، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، چاہے تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اسے چھپاؤ، وہ اسے جانتا ہے۔ تیسری صفت اس میں بیان کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی ہے کہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ محاسبہ کر سکتا ہے تمہارے تمام تر جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، چاہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا۔ پھر وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بہت قدرت رکھتا ہے۔ تو پہلی اس آیت نمبر 284 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا، ایک اللہ تعالیٰ کی ملک، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ نیز بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت پچھلی آیت کا تکملہ ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور اسی یعنی شہادت کو یعنی گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اسی بات کو یہاں اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے کہ اگر کسی نے معاملہ کو جانتے ہوئے شہادت کو چھپایا تو وہ رب علیم و خبیر ہے، وہ اس کا حساب لے گا۔ اور یہ ظاہر
اور وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، اور یہ ظاہر اور پوشیدہ کا فرق تو بندے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو دونوں حالتیں برابر ہیں۔ سنن ترمذی میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے ہمیں غمزدہ کر دیا۔ ہم نے خیال کیا کہ اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال بھی گزرے تو اس کا حساب ہوگا، پھر معلوم نہیں کہ اس کی معافی ہو یا نہ۔ یہ بات انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اس خدشے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو ہم نے سنا، سمینا، اور کہو اطعنا، ہم اطاعت کرتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا ہی کہا، سمینا و اطعنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی 2 آیات آمن الرسول سے لے کر اگلی 2 آیات جو ہیں وہ آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس دھڑکے کو کہ انسان اپنے دل میں گزرنے والے خیال کو روکنے پر قادر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے اگلی آیات میں فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سنن ترمذی کتاب التفسیر۔ انسان کے دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ، ان سے دل کا خالی کرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور اس پر عمل کا ارادہ نہیں کرتا تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، اس پر مؤاخذہ ہوگا۔ اگر برائی کا ارادہ کرے اور اسے کر گزرے تو اس پر مؤاخذہ ہوگا۔ چنانچہ اگلی 2 آیات جب نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ عمل پر تو پکڑ طے ہوئی اور دل کے خطرات اور نفس کے وسوسے سے پکڑ منسوخ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے فرمایا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ سچی بات اور حقیقت یہی ہے کہ اختیار مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نیکوکاروں کو اس کی جزا ضرور دے اور بدکاروں کو اس کی سزا ضرور دے۔ بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شے کو لازم قرار دیا جائے۔ وہ ہستی تو فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کر ڈالنے والا ہے، وہ ہستی اس شان کی حامل ہے۔ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، جزا اور سزا پر عدل ہوگا، مگر عدل کرنا اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو شے واجب کی ہے وہ رحمت ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ میں ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 53 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اور یہی چیز اس آیت میں ہے کہ مغفرت کا، بخشش دینے کا ذکر عذاب سے پہلے ہے۔ وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔
ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے، یہ سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بینا، ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب آیت نمبر 284 نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت پریشان ہوئے کہ چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا حساب ہوگا اور تمام دل میں گزرنے والے خیال کا بھی حساب ہوگا، تو اپنے ایمان کی زیادتی اور یقین کی مضبوطی کی وجہ سے وہ کانپ اٹھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ وغیرہ کا ہمیں حکم ہوا ہے، وہ ہماری طاقت میں تھا، ہم نے حتی المقدور کیا، لیکن اب جو یہ آیت نازل ہوئی ہے اسے برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمینا و اسوینا؟ نہیں، تمہیں یوں کہنا چاہیے سمینا و اطوانا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اے اللہ، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تسلیم کیا اور یہ کلمات ان کی زبانوں پر جاری ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت آمن الرسول اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو دور فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فرما کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل کو تسکین کا سامان پہنچایا۔ مسند احمد۔ اس آیت کی فضیلت میں بہت احادیث روایت کی گئی ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات میں عرش تلے کے خزانے سے دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، جو چیز بھی آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک پہنچتی ہے اور یہاں سے ہی لے جائی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہیں تک پہنچتی ہے اور پھر یہاں سے آگے لے جائی جاتی ہے۔ اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں 3 چیزیں عطا کی گئیں: 5 وقت کی نمازیں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش کا وعدہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ آغاز میں سورۃ فاتح کی شان نزول میں ہم نے پڑھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اور پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا کہ یہ 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیے جاتے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتح اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے اس بات پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ان کے پروردگار کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے، یعنی ہر مومن اور اللہ کا نبی ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام پر۔ ہمارے لیے یہ بات بہت تسکین والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب ایمان میں شامل فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب ایمان میں شامل فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے مان لینا، دل سے، زبان سے، عمل سے، اس یقین سے مان لینا جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ یہ سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ ایمان بالغیب کے کل 6 اجزاء ہیں، یہاں 4 کا ذکر موجود ہے، باقی 2 یعنی آخرت پر ایمان اور اس بات اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان جو ہے، یہ سب اشیاء ایسی ہیں جس کا حواس 5 سے ادراک ناممکن ہے اور وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان میں سے کتابیں اور رسول انسان کو نظر تو آتے ہیں، لیکن اس پر یقین کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ فلاں کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور فلاں رسول واقعی اللہ کا رسول ہے۔ یہ یقین اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب پہلے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر رسول پر نازل ہوتا ہے تو سب سے پہلے رسول اپنی رسالت پر اور اللہ کی طرف سے ملے ہوئے احکام پر ایمان لاتا ہے۔ تو سب سے پہلے رسول اپنی رسالت پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس بات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے فرمایا انا اول المسلمین، اور فرمایا اول المؤمنین کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دیگر لوگوں کو ایمان کی دعوت وہ رسول دیتا ہے۔ پھر جو مومن بھی ایمان لاتا ہے ان پر اپنے سے پہلے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمان اجمالی ہوتا ہے، تفصیلی نہیں، یعنی گزشتہ کتابوں پر صرف ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل کی گئی کتاب پر تفصیلی ایمان لانا لازمی ہے، ان پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفصیلی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک جزو کو واجب الاتباع سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا اور اپنی زندگیوں کو اس سانچے میں ڈھالنا ہے۔ اور رسولوں میں فرق کی 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک یہ کہ کسی کو اللہ کا رسول مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے، جیسے یہود نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، اور نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی نہ مانا۔ جبکہ مسلمانوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں، تمام انبیاء کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ان کے نبی یا رسول ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی تمام انبیاء نبوت کے درجہ میں برابر ہیں اور سب ایک سطح پر ہیں اور تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ جس طرح نبوت کے لحاظ سے ایک سطح پر ہیں، مگر فضائل کے لحاظ سے رب کریم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے۔ آیت کے آخری حصے میں رب کریم نے مومنین کے اس بات کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں مغفرت، رحمت اور لطف و عنایت فرما، ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ سننا اور مان لینا، ایمان لانا اور اطاعت کرنا مومن کی شان ہے،
مگر اطاعت کے باوجود جو کمی کوتاہی رہ جائے تو مومن پکارتا ہے غفرانہ کا، تیری بخشش چاہیے، تو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، تیری طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرماتا رہے، اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، پس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل و کرم اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کی کتنی وسعت ہے اور اسی کے مطابق کسی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ یہ وسعت موروثی اور ماحولیاتی عوامل پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر شخص کو جو جینز ملتے ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات اور اپنی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر شخص کو دوسرے سے مختلف ماحول میسر آتا ہے، تو ان موروثی عوامل اور ماحولیاتی عوامل کے حاصل ضرب سے انسان کی شخصیت بنتی ہے، جس کو مستری لوگ پاٹن کہتے ہیں۔ جیسے جب لوہے کی کوئی شے ڈھالنی ہو تو اس کے لیے پہلے مٹی یا لکڑی کا ایک سانچہ، ایک پیٹرن بنایا جاتا ہے۔ اس کو ہمارے ہاں کاریگر لوگ اپنی بولی میں پاٹن کہتے ہیں۔ اب پھر وہ لوہے کو پگھلا کر اس میں ڈالیں گے تو وہ اسی صورت میں ڈھل جائے گا۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں یہ شاکلہ ہے جو ہر انسان کا بن جاتا ہے۔ یہی بات رب کریم نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 میں 84 میں اللہ تعالیٰ نے بتائی، کل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ اس شاکلہ کے اندر انسان کو محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کا شاکلہ وسیع تھا اور کس کا تنگ تھا، کس کے جینز اعلیٰ تھے اور کس کے ادنا تھے، کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی اور کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس کو کیسی صلاحیتیں ودیعت کی گئی ہیں اور کیسا ماحول عطا کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ماحولیاتی عوامل اور موروثی عوامل کو ملحوظ رکھ کر اس کی استعداد کے مطابق حساب لے گا۔ فرض کیا کہ ایک شخص کے اندر استعداد ہی 20 درجے کی ہے، اس نے 18 درجے کام کر دکھایا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر کسی میں استعداد 100 درجے کی ہے اور اس نے 50 درجے کا کام کیا تو وہ ناکام ہو گیا، حالانکہ کمیت کے اعتبار سے 50 درجے 18 درجے سے زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے وہ انفرادی سطح پر ہے، اس لیے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کی آیت نمبر 95 میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب لوگ قیامت کے دن اس کے حضور فردن فردن حاضر ہوں گے، وہاں ہر ایک کا حساب اکیلے اکیلے ہوگا، اس کی وسعت کے مطابق ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے الفاظ میں جو ایک اہم اصول بیان کر دیا گیا ہے، بعض لوگ دنیا کی زندگی میں اس کا غلط نتیجہ نکال بیٹھتے ہیں۔ وہ دنیا کے معاملات میں تو خوب محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں کہہ دیتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی ہمارے اندر صلاحیت اور استعداد ہی نہیں، تو یہ محض خود فریبی ہے۔ استعداد اور استطاعت اور ذہانت اور صلاحیت کے بغیر تو دنیا میں بھی انسان محنت نہیں کر سکتا، کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتا، کچھ کما نہیں سکتا۔ لہٰذا اپنے آپ کو یہ دھوکہ نہ دیجیے، اور جو کچھ کر سکتے ہو ضرور کیجیے۔ اپنی شخصیت کو کھود کھود کر ان میں سے جو کچھ نکال سکتے ہو نکالیے۔ ہاں، آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت کیا ہے، زیادہ کہاں سے لے آئیں گے؟ اور اللہ نے کس میں کیا ودیت کیا ہے وہ اس سے بہتر اور کون جانتا ہے، اور اسی کے مطابق ہر انسان کا محاسبہ ہوگا، اسی کی بنیاد پر ہر انسان کا حساب ہوگا۔ اس مضمون کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 5 مرتبہ فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی۔ اس مقام پر بھی لام اور الا کے استعمال پر غور کیجئے۔ لہا ما کسبت سے مراد ہے جو بھی نیکی اس نے کمائی ہوگی وہ اس کے لیے ہوگی، اسی کے حق میں ہے کہ اس کو اس کا اجر و ثواب ملے۔ و علیہا مکتسبت سے مراد ہے کہ جو بدی اس نے کمائی ہوگی اس کا وبال اسی پر آئے گا، اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ میں کروں اور بھگتے میرا بیٹا، نیکیاں میں کروں اور اس کا اجر کوئی اور لے جائے۔ رب کا انصاف ایسا نہیں ہے۔ جو انسان نیکی کرے گا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ مومن ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی شخصیت کے کونوں خدروں میں سے امکان بھر اپنی باقی تمام تر توانائیوں کو بھی نکال کر اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی محنت پر، اپنی نیکی پر، اپنی کمائی پر، اپنے کارناموں پر کوئی غرہ نہیں کرتا، کوئی غرور نہیں کرتا، بلکہ مومن کی کیفیت تواضع، عجز اور انکساری کی رہتی ہے۔ وہ یہ دعا کرتا رہتا ہے، اور اسے یہ دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اے پروردگار ہماری بھول چوک پر ہم سے مواخذہ نہ فرمانا۔ انسان کے اندر خطا اور نسیان دونوں چیزیں گندھی ہوئی ہیں۔ خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا، اس پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کی نیت صحیح تھی۔ اور نسیان یہ ہے کہ بھولے سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف فرما دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تم نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ ایک حمل بوجھ وہ ہوتا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے، اسی سے حمال بنتا ہے۔ جو ایک بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے، جو بوجھ آپ کی طاقت میں ہے اور جسے لے کر آپ چل سکیں وہ حمل ہے، اور جس بوجھ کو آپ اٹھا کر نہ چل سکیں وہ آپ کو بٹھا دے، اس کو اسر کہتے ہیں۔
یہ لفظ صورت آراف کی آیت نمبر 157 میں آیا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ان الفاظ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے وہ بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے۔ ہم سے پہلے لوگوں پر بڑے بھاری بوجھ ڈالے گئے تھے۔ شریعت موسوی ہماری شریعت کی نسبت بہت بھاری تھی، جیسے کہ ان کے ہاں روزہ رات ہی سے شروع ہو جاتا تھا، لیکن ہمارے لیے یہ کتنا آسان کر دیا گیا کہ روزے سے رات کو نکال دیا گیا اور سحری کرنے کی تاکید فرمائی گئی۔ پھر رات میں تعلق زن و شوہر کی اجازت دی گئی، اور ان کے روزے میں خاموشی بھی شامل تھی، یعنی نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ تعلق زن و شوہر ہے، اور نہ گفتگو ہے۔ ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی گئی ہے۔ ان کے ہاں یوم سبت کا حکم اتنا سخت تھا کہ پورا دن کوئی کام نہیں کرو گے۔ ہمارے ہاں جمعہ کی اذان سے لے کر نماز کے ادا ہو جانے تک ہر دنیاوی ہر کاروبار حرام ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یکسوئی والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ آیت کا یہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے کہ اس طرح مجھ سے دعا کرو۔ جب دینے والا خود سکھا رہا ہو کہ ان الفاظ میں کرو، تو اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سروں پر احکام شاقہ کا بار گراں نہ رکھنا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جن کی اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو۔ ہماری طاقت اور قوت سے بڑھ کر ہم کو مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھنا۔ آگے مزید دعا کی تعلیم دی گئی ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں اٹھانے کی طاقت نہ ہو، تو ہم سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں بخشتا رہے، ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما۔ مغفرت کے لفظ میں ڈھانپ لینے کا مفہوم ہے۔ مغفر جو ہے وہ خود یعنی ہیلمٹ کو کہتے ہیں۔ خود جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے، جنگ میں سر کو گولی یا تلوار سے بچا لیتا ہے۔ تو مغفرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے اور ان کی پردہ پوشی فرما دے۔ انت مولانا، یہاں یہ بات یاد آتی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کفار کے سامنے اونچی آواز میں جا کر کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارے نصیب میں سوائے شکستوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ یہ جنگ بدر کی تمہید ہے۔ انہی الفاظ پر دعا ختم ہوتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو طالوت کے ساتھیوں نے دعا کی تھی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ انہوں نے کہا تھا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافر قوم پر نصرت اور مدد عطا فرما۔ رب کریم یہی تعلیم اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دے رہے ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ کفار کے ساتھ مقابلے کا مرحلہ آ رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ در حقیقت یہ غزوہ بدر کی تمہید ہے۔ الحمدللہ رب کریم نے ہمیں سورۃ بقرہ کے اختتام تک پہنچایا۔ یہ سورت 2.5 پارہ کی ہے، جس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر ہے، یہ قرآن پاک کا میزان ہے، تم لوگ اس کو سیکھو، اس کا سیکھنا برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، باطلین اس کی تاو نہیں لا سکتے،
عرض کیا گیا باطلین کون ہیں؟ فرمایا جادوگر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورۃ بقرہ کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ یا اللہ، تو نے ہمیں جو علم سکھایا ہے اس سے ہمیں نفع عطا کر، اور ہمیں وہ علم سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ آمین ثم آمین۔